السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بہت سارے مسلمان ایمان کی کمزوری اور علم کی کمی کی وجہ سے ایسے شبہات کا ایسے شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور میسیجز بھیجتے ہیں کہ سر فلاں کا جواب دیں، فلاں کا جواب دیں، سر دیکھیں فلاں نے یہ بات کر دی، سر فلاں نے وہ بات کر دی۔ وہ لوگوں کی باتوں میں الجھتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے یہ بات کر دی ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا ہے، تو پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو ادھر بھاگ ادھر بھاگ۔ پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ رول نمبر 1، آپ کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا مسلم ہونا چاہیے کہ یہ ایکس مسلمز، یہ پلانٹ کیے ہوئے لوگ، یہ ایک ایڈم سیکر کے نام کا ایک آدمی جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک بھائی میسج کر رہے ہیں کہ ان کو جواب دیں، یہ وہ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کے میسیجز آتے ہیں، بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر میسیج کا جواب ہم نہیں دے پاتے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے میسیجز اگنور ہو رہے ہیں، یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پائپ لائن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ان کو پہلے جوابات دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سوالات کی باری آتی ہے جو ریسنٹلی آتے ہیں۔ اینی وے، آپ کو ایک حدیث میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیہم امر اللہ وهم علی ذلک۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے ریفرنسز بھی میں آپ کو دوں گا کن کتب حدیث سے آئی ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے بات بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ حضور نے کیا فرمایا، لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ، کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ تو حضور نے ایک اصول بتا دیا، اللہ کے حکم پر قائم رہنا۔ احکام کیا ہیں، دین کیا ہے، دین کے اصول کیا ہیں، عقیدہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ اگر صحیح معنی میں چاہتے ہو کہ فلاح پاؤ، صحیح معنی میں چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو، تو کیا ہے، ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہو کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا کہا ہے اسے کرو۔ تو قرآن کریم، احادیث نبویہ کے ذخائر، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت ضروری امر ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کبھی تاریخ میں الجھ جاتے ہیں کہ ہی سیٹ شی سیٹ میں الجھ جاتے ہیں، مشاجرات بین الصحابہ، صحابہ کے آپسی معاملات میں الجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، فلانا یہ وہ۔ ایمان کمزور ہیں، ایمان اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی چوں بھی کر دے تو سہم جاتے ہیں، او اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ پہلے اپنا یہ انالیسس کرو، کیا میں ان لوگوں میں ہوں؟ کیا میرا ایمان ایسے متزلزل تو نہیں ہوتا، ایسے ڈولتا تو نہیں ہے کہ ذرا سی بات سے میں چونک جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، اوہ اب کیا کروں گا؟ یا میرا ایمان مسلم ہے، مضبوط ہے، پاورفل ہے، طاقتور ہے؟ میں ایمان میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو پہلے تو اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کرو، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو ان کی مدد نہیں کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا، غور کرنا،
لا یضرہم، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، من خذلہم ولا من خالفہم، جو ان کا ساتھ نہیں دے گا یا جو ان کے خلاف ہوگا، یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ حتی یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی کہ روز قیامت آئے گی، وہم علی ذالک، اور وہ اسی حالت پر ہوں گے، یعنی کہ قیامت سے قبل آپ کو میں پہلے بھی وہ حدیث مبارکہ کے ذخائر شیئر کر چکا ہوں کہ ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، اور یہ جو قیامت سے قبل ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے کہ ایک ہوا چلے گی جو ان کے بغلوں سے گزرے گی اور اس کے بعد ان کی ارواح قبض ہو جائیں گی، وہ ایمان والے ہوں گے، تو پھر اشرار الناس، لوگوں میں شریر ترین بدترین لوگ، کافر و مشرک لوگ، وہ پھر دنیا میں رہ جائیں گے۔ تو جب قیامت آئے گی تو دنیا میں صرف یہی لوگ ہوں گے، اشرار الناس، شریر ترین لوگ۔ اور شریر کیا ہیں؟ کہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، دہریے ہوں گے، پر ایمان والے نہیں ہوں گے، کہ ایمان والے تو اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ اٹھا لیے جائیں گے جب صاحبان ایمان ہوں گے۔ اللہ یوں ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، ایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اب ایمان کو مضبوط کیسے کریں؟ اپنے یقین کو مضبوط کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ، اس کو صحیح معنی میں اس پہ ایمان لے کے آؤ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ بزرگ و برتر کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ اور حضور نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے، جس چیز سے روکا ہے میں نے رک جانا ہے، نفس کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو روزمرہ زندگی میں عبادات کرتے ہو ان میں یقین کی کیفیت لے کے آؤ، پھر ڈاما ڈول نہیں ہوگے۔ اچھا، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ واردات ایک ہی جیسا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور ان لوگوں نے پھر اپنا ایک کنبہ جوڑا۔ اس میں پاکستان کے وہ لوگ بھی جو دین چھوڑ چکے ہیں، یا پھر وہ جو ہو سکتا ہے انفلٹریٹ کیے گئے ہوں پاکستان میں ایک عرصے کے بعد، پھر اس کے بعد یہ اس طرح ہو کے آتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، وہاں کا لب و لہجہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا واٹ ایور از دا ریزن، واٹ ایور از دا تھنگ، اس کے بعد یہ الفاظ سے کھیلتے ہیں۔ دیکھو یہ لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا دیکھو یہ معنی استعمال کیا گیا ہے، عربی لغت میں اس کا یہ معنی آیا ہے، دیکھو قرآن میں، اس طرح آپ کو ادھر ادھر الجھاتے رہتے ہیں چیزوں میں، ان چیزوں میں الجھاتے رہتے ہیں جو ضروریات دین میں بھی داخل نہیں ہیں۔ کبھی تاریخ میں الجھا دیں گے، کبھی الفاظ کے چناؤ میں الجھا دیں گے۔ عربی زبان کا ایک لفظ اردو میں کسی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں وہ 100 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کا وہ ایک لفظ جو اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں ہی استعمال کر کے آپ کو دیں گے، دیکھو نا اردو میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے نا، اردو میں دیکھو اس معنی میں استعمال، وہ دیکھو اردو میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں یہ ورڈ عربی میں یوں لکھا ہوا ہے۔ میں عربی لغت سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، عربی لغت میں بھی ایک ورڈ کی کئی ڈیفینیشنز ہیں، اس میں سے وہی ڈیفینیشنز نکالیں گے جو اس لفظ کی ایک نکلتی ہوگی، اور آپ کو وہی ڈیفینیشن دکھائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہے اس ورڈز کی؟ بھی ضروری ہے تم نے اپنے مطلب اپنی مرضی کا معنی ہی فٹ کرنا ہے اس آیت میں؟ کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک ورڈ۔ اچھا، عربی زبان میں ایک تو یہ کہ ایک ورڈ کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں بھی انگریزی میں پلے کا ایک ورڈ آتا ہے، پلے۔ اب پلے اگر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی الگ ہوگا، اور پلے کسی اسپورٹس کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی الگ ہوگا۔ وہی ورڈ پلے ہے، لیکن اس کا پالیمارفک بیہیویئر ہے،
سیم ورڈ ہے، ڈفرینٹ امپلیمنٹیشنز ہیں، الگ الگ امپلیمنٹیشن ہے. عربی میں بھی ایسی ہے، ایک ورڈ ہے اس کی کئی امپلیمنٹیشنز ہیں. اور عربی میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ناؤن ہے، اس کو بتانے کے لیے کئی ناؤن ہیں. مثال کے طور پہ لائن، اب انگریزی ہو یا اردو ہو، شیر شیر ہے، لائن لائن ہے، لیکن عربی میں کبھی وہ اسد ہے، کبھی وہ حیدر ہے، کبھی وہ عباس ہے، کبھی وہ حمزہ ہے. مختلف لفظ ہیں، سب لائن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح آپ لوگوں کو الجھاتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے آپ سے ذکر کی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ اتفاق کیا کہ دونوں نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا. اس کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ شیخین کا اس پہ اتفاق ہے. شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم. کہ عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان مثنیٰ تثنیہ کی بھی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو یہ شیخین سے مراد دو شیوخ. حدیث میں جب شیخین کا لفظ استعمال ہوگا تو امام بخاری اور امام مسلم ہوں گے. بہرحال تو اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. اور وَهَذَا لفظ البخاری، یہ جو الفاظ میں نے آپ سے ذکر کیے یہ الفاظ بخاری شریف کے. بخاری نے اس کی تخریج کی ہے کتاب المناقب میں، باب قائم کیا ہے، اس میں حدیث 3442 لاتے ہیں. اسی طرح امام بخاری اسی حدیث کو کتاب التوحید میں بھی لاتے ہیں، پھر ایک باب قائم کیا ہے حدیث 7022. امام مسلم الصحیح میں لاتے ہیں اسے کتاب الامارہ میں، اور پھر ایک باب قائم کیا ہے، پھر اس میں حدیث 1037. امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں، امام ابو یعلا اسے المسند میں لاتے ہیں، اسی طرح امام طبرانی اسے المعجم الکبیر میں لاتے ہیں، اور اسی طرح اس کو اعتقاد اہل سنت میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو کئی کتب حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ بھی کئی کتب حدیث میں اسے بیان کیا گیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سیکنڈ آف آل آپ نے اپنے اوپر ایک یقین رکھنا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، اور اس کے بعد مجھے جن سوالات کو میرے سامنے رکھا گیا ہے ان کے جوابات مجھے آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ میرا علم قلیل ہے. اور اگر مجھے جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ملتے، تو کیونکہ یہ بھی شیطان ایک کھیل کھیلتا ہے کہ جب تک تمہیں ان سوالات کے جوابات نہ ملیں تمہارا ایمان کمزور رہنا چاہیے. جب جوابات مل جائیں تو پھر ایمان پھر تقویت نہیں پکڑتا. جب انسان شکوک و شبہات میں خود کنڈیشن لگا لے ایمان پہ کہ یہ ہوگا تو ایمان میرا ایسے ہوگا اور وہ ہوگا تو ایمان میرا ویسے ہوگا، یہ جو کنڈیشنل ایمان ہوتے ہیں یہ کمزور ایمان ہیں. پھر جب ایمان ہی کمزور ہے تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جوابات نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، پھر کوئی اور سوال آئے گا، پھر آپ اور کمزور ہو جاؤ گے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اب 50,000 لوگ 50,000 باتیں کرتے ہیں، انبیاء کے زمانے میں بھی کرتے تھے. ہر چیز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اگر ہر چیز کو ہم ایڈریس کرنے لگ جائیں اسی طرح تو پھر ہم ایڈریس ہی کرتے رہیں، ہم دوسرا کوئی کام ہی نہ کر سکیں. ہم کتابوں کے ذخائر سے جو علم ہے وہ نہ پہنچا پائیں، ہم ڈسٹریکشنز میں الجھے رہیں. اس کو بھی سمجھیں آپ. یہ ان کا مقصد، ان کا مقصد آپ کو اصلاح کی طرف لانا ہو ہرگز نہیں ہے. ان کا مقصد آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں. یہی ان کا کام ہے. ڈسٹریکٹڈ رہیں گے، شکوک و شبہات میں پڑے رہیں گے، ایونچولی گیو اپ کر دیں گے، کیونکہ آپ کی ایمان کمزور کر رہے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک قلعہ ہے، اس کی کمزور ترین دیوار کے اوپر وار کرو. اب آپ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں کسی شک و شبے میں ڈال دیں گے تو وہاں آپ کی ایمان پر انہوں نے یوں کچوکے لگائے. کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کو، کبھی قرآن کی آیات کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی صحابیات کے بارے میں، کبھی ام المومنین کے بارے میں، کبھی جنت کے حالات کے بارے میں، کبھی قبر کے عذاب کے بارے میں، کبھی حدیثوں کے بارے میں کہ تدوین حدیث تو جی بہت بات کی بات ہے.
اس طرح اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو الجھا دیں گے، پھر آپ الجھتے رہیں گے، کبھی یہ پکڑ رہے ہیں کبھی وہ پکڑ رہے ہیں، تو نتیجتاً آپ بس پکڑ دھکڑ میں رہیں گے، اپنے ایمان پر اپنے عمل پر کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو منیمائز کریں۔ ہر سوال کا جواب دینا آپ کی ذمہ بھی نہیں ہے، نہ ہر سوال کے جواب دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پتہ ہو کہ سامنے والا یہ چیزیں صرف ڈسٹریکشن کے لیے کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو خام و خواہ میں ایسے لوگوں کے اوپر وقت برباد کرنے کے بجائے، ایسے لوگوں کو سننے کے بجائے، آپ نے دوسرے وہ کام کرنے ہیں جو پروڈکٹیو ہیں، آپ کے لیے بھی اور دیگر کے لیے بھی، باقیوں کے لیے بھی۔ بہرحال آئی ہوپ that answers a lot of the questions that are coming to me from you and that helps you۔ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان جو ہے اس کی مضبوطی بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اس مضبوطی کے لیے وہ جو اعمال ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، وہ اذکار ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، جس میں سب سے قوی ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ نمازیں قائم کرنی ہیں، نمازیں نفس کو مارنے میں بڑی مددگار ہوتی ہیں، اچھے کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، نیکی کی اپرچونٹی جب ملے اسے اویل کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، کسی کا دل نہیں توڑنا، لوگوں کے دل جوڑنے ہیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے، عدل میں رہنا ہے، اپنی ڈیلنگز میں فیئر رہنا ہے، مال میں فیئر رہنا ہے، کرپشن سے بچنا ہے، چوری چکاری سے، رشوت سے بچنا ہے۔ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن پر ہم نے امپروومنٹ پہ کام کرنا ہے۔ ہم ان امپروومنٹس کو چھوڑ کے ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں کہ عقل خرافات میں گم ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت پہ قائم رکھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ باری تعالیٰ ہدایت پر آنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی ڈال کے اسے پھر جانے سے بچا میرے باری تعالیٰ، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔